واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 269 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے۔ اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ اسے زندہ ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی چونکہ وہ خود جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے۔ اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے۔ اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، کوئی ہے تو پہنچو، آؤ آؤ آؤ۔ پھر اس نے کہا، آؤ آؤ کی آوازیں بلند کی۔ آزر جو کہ بے حس ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کے پیٹ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی۔ ناظرین، آزر تلوار کی طرف لپکا۔ منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آزر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا۔ ناظرین، منصورہ نے تلوار اٹھا لی۔ آزر دوڑ پڑا۔ اس کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا۔ منصورہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی۔ اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی۔ دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے، انہیں منصورہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے آئے۔ آگے ندی تھی، آزر کو رکنا پڑا۔ منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے۔ آزر نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ منصورہ چلائی، جانے نہ دینا، جاسوس ہے، زندہ پکڑو۔ ناظرین، سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آزر کو پکڑا گیا۔ اسے باہر لائے لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے، اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو۔ سنو میرے دوستو، آزر نے سنتریوں سے کہا، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور 2 وقت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو؟ میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا، ہم تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ ایک سنتری نے کہا، پہلے تم ہمارے ساتھ چلو، تم بھی چلو لڑکی، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا۔ سنتری آزر اور منصورہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا۔ ناظرین، اسے جگایا اور آزر کو اس کے حوالے کر دیا۔ منصورہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر واردات سنائی، تعاقب کی تفصیل بھی سنائی۔ حسن بن عبداللہ نے منصورہ کو غور سے دیکھ کر پوچھا، تمہارا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں، تم شاید موصل سے فرار ہو کر آئی تھی، تمہارے ساتھ موصل کے خطیب ابن المخدوم بھی تھے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ منصورہ نے کہا، تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں لیکن یہ ذہانت کم ہی پائی جاتی ہیں جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے، مجھے محترم والد نے تربیت دی ہے۔ منصورہ نے کہا، میرے کانوں میں صرف 2 جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آزر کی جامہ تلاشی لی گئی، اس سے کاغذ برآمد ہوئے، ان پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کرتے تھے۔ ناظرین، کاغذوں پر ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں تھیں، یہ قرون حمایت کا خاکہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان ایوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا۔ آزر بھائی، حسن بن عبداللہ نے آزر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اگر بے گناہ ہو تو بولو، مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو، خدائے ذوالجلال کی قسم۔ حسن بن عبداللہ نے اس کے منہ پر سیدھا گھونسا، اس قدر زور سے مارا کہ آزر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ حسن نے دھیمی مگر قہر آلود آواز میں کہا، جاسوسی کافروں کی کرتے ہو اور قسم ہماری خدا
की खाते हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम जासूस हो या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ तुम्हारे जितने साथी हैं उनके नाम बता दो और बताओ कि वो कहाँ कहाँ हैं। मैं मुसलमान हूँ, आज़र ने इल्तिजा की। सब कुछ बता दूंगा, मुझे बख्श दो, मैं अगली सफ में लड़ूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, अब तुम मुझ पर अपनी कोई शर्त नहीं ठोस सकते। नाजरीन, वो हट का पक्का मालूम होता था। बोला, मैं अकेला हूँ। इस लड़की ने तुम्हारे खेमे में जिस दूसरे आदमी की बातें सुनी थी वो कौन था? मैंने उसे पहचाना नहीं था, आज़र ने जवाब दिया। वो अंधेरे में आया और अंधेरे में चला गया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने अपने दो आदमियों को बुलाया और कहा, इसे ले जाओ और पूछो कि उसके साथ कौन है और कहाँ है। उसने मंसूरा से कहा, तुम जाकर सो जाओ, फजर की नमाज के बाद तुम्हें बुलाएंगे। नाज़रीन, सुल्तान अय्यूबी जब फजर की नमाज पढ़कर आया तो हसन बिन अब्दुल्ला उसके साथ था। उसने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि खतीब इब्नुल मखदूम की बेटी ने रात एक जासूस पकड़ा है। उसने सारा वाक़या सुनाया तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा, इस्लाम की बेटियों का यही किरदार था। अगर हमने अपने कलमा गो दुश्मनों को खून से लिखा हुआ सबक ना पढ़ाया तो वो कौम की बेटियों का किरदार ख़त्म कर देंगे। वो जासूस कहाँ है? अभी आप उसे ना देखें। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं उसका सीना खाली कर लूँ तो आपके पास ले आऊँगा। खूबरू जवान है, अपने आप को दमिश्क का बाशिंदा कहता है, यहाँ रजाकार बन के आया था। नाजरीन, उस वक्त आज़र एक दरख्त के टहनी के साथ उल्टा लटका हुआ था। उसका सर जमीन पर गज डेढ़ गज ऊपर था, नीचे अंगारे दहक रहे थे। एक सिपाही थोड़ी थोड़ी देर बाद आग में कुछ फेंकता था जिसके धुएं से आज़र तड़पता और खांसता था। नाजरीन, हसन बिन अब्दुल्ला ने उसे नीचे उतरवाया। उसकी आंखें सूज गई थी, सारा खून चेहरे पर आ गया था, वो खड़ा ना रह सका। थोड़ी देर गशी की हालत में जमीन पर पड़ा रहा, उसके मुंह में पानी टपकाया गया। उसने आंखें खोली तो हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, ये बिस्मिल्लाह है, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा एक एक जोड़ अलग किया जाएगा। नाजरीन, उसने पानी मांगा। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, दूध पिलाऊंगा, मेरे सवाल का जवाब। और उसने एक सिपाही से कहा, दूध ले आओ, एक घोड़ा और एक रस्सा भी ले आओ, रस्सा उसके पाँव के साथ बांधकर घोड़े के साथ बांध दो। नाजरीन, आज़र ने दो नाम बता दिए, ये दोनों रजाकार थे। उनमें रात वाला आदमी भी था, उसने दमिश्क के अड्डे की भी निशानदही कर दी। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसी वक्त दोनों रजाकारों को पकड़ने का हुक्म दे दिया और आज़र को सुल्तान अय्यूबी के पास ले गया। कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। दमिश्क का। किसके बेटे हो? आज़र ने एक जागीरदार का नाम बताया। मैं शायद उसे जानता हूँ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। वो दमिश्क में है। जब अल-मुल्क स्वाले की फौज दमिश्क से भागी थी तो वो भी हलब चला गया था। अच्छा, और तुम्हें जासूसी के लिए पीछे छोड़ गया था? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं खुद ही दमिश्क में रह गया था। आज़र ने कहा, मेरे बाप ने एक आदमी के हाथ हलब से पैगाम भेजा था कि मैं जासूसी करूं। मुझे पूरी हिदायत मिली थी। उसने हाथ जोड़कर सुल्तान अय्यूबी से इल्तिजा की, मैं मुसलमान हूं, मुझे बाप ने गुमराह किया था, मुझे अपने साथ रख ले, मैं इस गुनाह का कफ़ारा अदा करूंगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करे। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं अल्लाह के कानून में दखल नहीं दे सकता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि वो कौन सा मुसलमान मर्द है जिसके हाथ से एक औरत ने तलवार गिराई और उसे पकड़ लिया है। तुमने यहाँ क्या क्या देखा है? मैंने यहाँ बहुत कुछ देख लिया था। आज़र ने कहा, बाकी मालूमात मेरे इन दो साथियों ने दी थी जो यहाँ पहले से मौजूद थे। मुझे कहा गया था कि ये देखूं कि मिंजिनी के और तीरंदाज कहाँ है। मैंने ये देख लिए थे। तुमसे पहले तुम्हारा कोई साथी ये मालूमात लेकर यहाँ से गया है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं, आज़र ने जवाब दिया, हम तीनों के सिवा यहाँ और कोई नहीं। तुम्हें एहसास है कि तुम कितने खूबरू और वजीह जवान हो? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। और क्या तुम जानते हो कि एक लड़की ने तुम्हें किस तरह गिरा लिया था? अगर वो मुझे पीछे से मेरे दोनों टखने ना पकड़ लेती तो मैं ना गिरता, तुम फिर भी
گر پڑتے۔ سلطان ایوبی نے کہا جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر مل کر بھی تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں۔ آزر نے کہا اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آزر نے غصے سے کہا اس گناہ کی ترغیب مجھے میرے باپ نے دی تھی، اسی نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اسی نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا، اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا۔ سلطان ایوبی نے کہا دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں۔ آزر نے کہا میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئی تو اس نے دونوں کو 2 عمرہ کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اسی نے اسی کام پر لگا لیا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ اب تجربہ کار سازشی اور جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک صالح اور اس کے درباری عمرہ اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے۔ ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا، وہ میرے باپ کا یہ پیغام لایا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ میں اسی گروہ میں شامل ہو گیا۔ خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے۔ 2 پہلے ہی یہاں آ گئے تھے، پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج کو اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنی کے بھی دیکھ لی تھی۔ ناظرین اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ ناظرین سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آزر کو خیمے سے باہر لے گئے۔ اسی روز آزر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آزر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ ناظرین رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ سے سنتے رہے تھے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آزر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ ناظرین شام کے وقت آزر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ ناظرین محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جا
جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔ وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا وہ کھانے لگے۔ ناظرین، آزر نے موقع دیکھ لیا۔ ناظرین، جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 270 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔